کی گواہی ہے. تو اس انبیاء کرام کی خیر ان کے نفسوں نے ہمیں خیر نہیں دیا، ان کے سینوں نے ہمیں خیر دیا ہے. نفس پرستی کفر ہے. سینہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کا بھی دل نہ دکھانا ورنہ تیری تمام عبادت بنے ہوگا. مگر نفس کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے ملامت کرو اس کو، برا برا بولو. اگر اللہ والے کہ نفس ان کو برا برا بولنا تو تمہیں اللہ بھی کہہ رہا ہے وہ نفس جو اللہ والوں کے وہ نفس تابع کب ہوتے ہیں جب ان نفسوں کو اللہ والا ملامت کرتا ہے. ملامت تبھی کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا کہ میں اپنے نفسوں کو ملامت کس طرح کرنی ہے، یعنی کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اسے تابع کیسے بنانا ہے، اسے لگام کیسے ڈالنی ہے اور اسے اپنے پیچھے کیسے نفسوں کے پیچھے نہیں چلنا، نفس کو پیچھے چلانا. اور جو نفسوں کے پیچھے چل گئے وہ گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے نفسوں کو اپنے پیچھے چلایا اور خود ان پہ حکمرانی کی اور انہیں تابع کیا وہ اصلاح والے تھے. انسان کو رب کا یقین ہونا چاہیے کہ علم کی وہ رسی ہے جو کسی کو بھی باندھ دو گے تو وہ سرکشی سے باز آ جائے. پھر ان کے نفس اس رسی سے باندھ دیے جاتے ہیں اور سرکشی سے باز آ جاتے. علم سرکشی کو روک. جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جو سرکش نفس ہے اسے روکنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں علم ہی دیا ہے. اب جتنے بھی سرکش ہیں ہم علم کے ذریعے ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں نے علم کے ذریعے بادشاہی علم اللہ نے مجھے علم دیا، میں اس علم سے ہر مخلوق پر حکومت کرتا ہوں. دیکھیں نبوت، دیکھیں علم، علم کی حاکمیت ہے اللہ کی. جس نے اللہ کی حاکمیت سے حاکم بننا ہے وہ علم کو حاصل کرتا ہے، اللہ اسے حاکم بنتا ہے. اور حاکم کی اقسامیں کتنی ہیں، وہ سخی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، بانٹنے والا بھی، وہ پناہ دینے والا بھی ہوگا، مدد کرنے والا بھی ہوگا، وہ اپنے سائے میں رکھنے والا بھی ہوگا اور اپنے سے تعریف کرنے والا اور کرانے والا. اس کے نام سے تعریف تمہیں بھی ملے گی اور تیرے نام سے اس کی بھی تعریف کو لوگ سمجھے. یہ علم ہے، اس لیے علم ہونا لازم ہے. کوئی بھی سرکش نفس ہو، سرکش بلا ہو، علم سے زیادہ طاقت نہیں. ٹھہرا دینا یقین، ٹھہرا دینا یقین، ٹھہرا دینا مشکل، باقی مدد اللہ کی تو ہر حال میں ہو جائے.